بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ریزن ایجوکیشن سسٹم کے درخشاں ستاروں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم چہارم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 12 جو کہ ایک نظم ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے محنت۔ عزیز طلباء، نظم محنت کو پڑھنے سے پہلے آئیے اس نظم کا مختصر تعارف جانتے ہیں۔ نظم محنت کے شاعر کا نام ہے محمد شفیع الدین نیّر۔ آپ کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے بچوں کے ادب کو نئی راہ بخشی۔ آپ نے بچوں کے لیے اخلاقی، تربیتی اور تعلیمی نظمیں لکھی۔ اسی وجہ سے آپ برصغیر کے بچوں میں بے حد مقبول تھے۔ شاعر محمد شفیع الدین نیّر نے اس نظم میں بچوں کو محنت کرنے کا درس دیا ہے۔ عزیز طلباء، اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو محنت کی عظمت و اہمیت سے واقفیت حاصل ہوگی۔ آپ کو محنت کی عادت اپنانے کی ترغیب ملے گی۔ پاک ریزن ایجوکیشن سسٹم کے نونہالوں، آئیے اب چہارم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 91 کھولتے ہیں اور میرے ساتھ مل کر نظم محنت کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اے نونہال بچوں، محنت سے کام کرنا، محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا۔ محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے، محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے۔ سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے، مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے۔ محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی۔ جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، نیّر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس نظم کے مشکل الفاظ کے درست تلفظات اور ان کے معنی جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نونہال، جس کے معنی ہے کم عمر نوجوان لڑکے۔ دوسرا لفظ ہے بل، جس کے معنی ہے سہارا۔ تیسرا لفظ ہے رام کرنا، جو کہ ایک محاورہ ہے اور اس کے معنی ہے فرما بردار کرنا، مطیع کرنا۔ چوتھا لفظ ہے کارخانہ، جس کے معنی ہے چیزیں بنانے کی جگہ۔ پانچواں لفظ ہے خزانہ، جس کے معنی ہے مال و دولت۔ چھٹا لفظ ہے دستکاریاں، جس کے معنی ہے مہارت، ہنر۔ ساتواں لفظ ہے کان۔ کان کو دو لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کان کے معنی ہے جسم کا عضو، اور جو لفظ کان اس نظم میں استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے دھاتیں نکلنے کی جگہ۔ اور ہمارا آخری لفظ ہے راحت، جس کے معنی ہے آرام، سکھ۔ پاک ریزن ایجوکیشن سسٹم کے درخشاں ستاروں، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر کے دوران آپ نے پڑھا اور سیکھا نظم محنت کا تعارف، تدریسی مقاصد، نظم کی ریڈنگ، مشکل الفاظ کے معانی اور الفاظ کا جملوں میں استعمال۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ہوم ورک کچھ اس طرح سے ہے۔ زبانی سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کے معانی یاد کریں۔ پہلا لفظ ہے نونہال، دوسرا لفظ ہے بل، تیسرا لفظ ہے
رام کرنا، چوتھا لفظ ہے کارخانہ، پانچواں لفظ ہے دستکاری اور چھٹا لفظ ہے راحت۔ بیٹا تحریری سرگرمی میں جو چیز شامل ہے وہ ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے کان، دوسرا لفظ ہے دستکاری، تیسرا لفظ ہے رام کرنا اور چوتھا لفظ ہے نونہال۔ عزیز طلباء، آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔